دیکھو انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یوں تو اللہ کا عطا کردہ ہر مہینہ فضیلت والا ہے، لیکن رمضان کو مہینوں میں سردار ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب شریف سے ہی رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ صحابہ بھی رمضان کے استقبال کی تیاریاں کیا کرتے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے استقبال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب میں بھی اور شعبان میں بھی کافی روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تقریباً 2500 سال پہلے نبیوں میں جو اولو العزم جو بڑے بڑے نبی تھے، اس میں سب سے پہلے 2500 سال پہلے 6 رمضان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توریت شریف نازل ہوئی، یعنی توریت بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب جو آسمانی ہے وہ 2200 سال پہلے 18 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کتاب کا مبارک نام زبور ہے۔ تو یہ بھی زبور بھی ماشاءاللہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 2020 میں، یعنی 2020 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ یہ دو جو ابتدائی کتابیں میں نے بتائیں، توریت اور زبور، یہ سریانی زبان میں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی وہ عبرانی زبان میں ہوئی۔ تو یہ 3 مقدس کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں۔ اس سے رمضان کی عظمت اور مقدس ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رمضان شریف میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس کے نازل ہونے کا رمضان میں ذکر خود قرآن مجید ہی میں آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اور پھر اس کے بعد انہی آیات میں تسلسل سے سمجھایا گیا کہ اس میں مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشن فیصلے اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ ہم ان فیصلوں کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی فلاح اور بہبود اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ بھی رمضان ہوا، تو ایک تو رمضان کا آپ نے مقدس ہونا سمجھ لیا، اور دوسرا اسی کتاب میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ گو کہ زبور، توریت، انجیل یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ ہم ایمان ان پر لاتے ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ تینوں کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اصلی حیت میں جس طرح نازل ہوئی تھی اس طرح باقی نہیں رہ سکی۔ لیکن قرآن میں تو اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ نحن نزلنا القرآن، کہ میں نے ہی قرآن مجید نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب قرآن مجید کی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن میں ہی لے لیا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت پر تو الگ سے بات کریں گے، لیکن وہ تینوں کتابیں جو نازل رمضان میں ہوئیں، اس نے رمضان کی عظمت کو تو بیان کر دیا، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی کسی بھی طرح کا نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں،
اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی تعلیمات کو محفوظ رکھا جاتا. تو اس محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول فرما لی، اور محفوظ اس طرح سے قرآن ہے کہ ماشاءاللہ لاکھوں حفاظ دنیا بھر میں قرآن مجید کے موجود ہیں. چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں، درمیانی عمر کے لوگ بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اور اس کے حفظ کے لیے ایک صورت اللہ نے یہ بنا دی کہ رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے. ایک حافظ قرآن سناتا ہے، اس کے پیچھے ایک یا دو سامع ہوتے ہیں تاکہ اس سے اگر کہیں چھوٹی موٹی کوئی بھول ہو جائے تو پیچھے سے لقمہ دے کر کے اس کو ٹھیک کر دیں. تو قرآن مجید کے حفاظ لکھوں کی تعداد میں دنیا کی ہر زبان بولنے والے ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں جن کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حفظ کرا دیا ہے. بہت کوشش کی گئی قرآن مجید کو مٹانے کی، اس کے نسخے جمع کر کے اس کو دریا برد کرنے کی، لیکن یہ کوشش اس لیے ناکام ہو گئی کہ قرآن مجید کے حفاظ الحمدللہ موجود ہیں. تو رمضان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین بھی کی، رمضان آنے والا ہے، اب اس کے استقبال کی تیاری کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان جو ہے اس میں مومن کے رزق میں کشادگی اور برکت کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیے گھر میں روزانہ کا کھانا دیکھیے اور رمضان کی افطاری کا کھانا دیکھیے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ رمضان کی افطاری کے کھانے میں بڑی برکت اور بڑی کشادگی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ نے ذمہ داری لی اور نبی نے یہ بتایا کہ رمضان کے اندر تم گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرو، اس لیے کہ تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. اور اس کا دوسرا مشاہدہ آپ گلی کوچوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں عصر کے بعد ہر جگہ افطاری کرانے کی تیاری شروع ہوتی ہے، ٹیبل لگا دی جاتی ہیں، فروٹ اور کھانا اور پانی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. اور جیسے اذان ہوتی ہے تو ورکر جمع ہو جاتے ہیں اور بسوں کو، گاڑیوں کو، رکشوں کو، موٹر سائیکلوں کو روک روک کر ان کو افطاری کرائی جاتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی صحابہ کو کہ تم لوگوں کو افطاری کرایا کرو، اس کا بہت زیادہ تمہیں اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ افطاری کرانے کی اگر ہماری حیثیت نہ ہو، ہمارے پاس گنجائش نہ ہو تو ہم کیسے کرائیں؟ تو حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا دودھ پانی ڈال کے لسی بنا کر دودھ پلا دو اور ایک کھجور کھلا دو تو بھی تمہارے کو افطاری کرانے کا ثواب ملے گا. اور اگر تم کسی کو پوری ضرورت کے مطابق اس کے پیٹ کے بھرنے کی حد تک افطاری کراؤ گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ میرے حوض سے تمہیں اتنا آپ پانی پلا کر، اتنا شربت پلا کر، میٹھی چیزیں پلا کر سیراب کرے گا کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو جو ورکر یہ نہیں جانتے وہ بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ اپنے دیکھ لیجئے رشتہ داروں میں بھی افطاریاں کرانے کے لیے گھر پر دعوتیں کی جاتی ہیں، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور رزق میں کشادگی بھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کو دو خوشیاں دیتا اللہ تعالیٰ. ایک خوشی پورے دن کے روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت اس کو عطا فرماتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت مومن کو جو خوشی ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ خوشیاں مومن کو عطا فرماتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تلقین فرمائی وہاں آیات نازل ہوئیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مومنو تم روزے رکھا کرو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ امت سابقہ پر بھی کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. تو دو تین باتیں یہاں سمجھ میں آئیں کہ
امت سابقہ پر بھی روزے کسی نہ کسی شکل میں فرض تھے. ہمارے اوپر فرض کی کیفیت دوسری ہے، ان کے اوپر ان کا طریقہ تھا. تو ایک تو یہ طریقہ، اور پھر دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اگر روزہ رکھو گے لعلکم تتقون تو تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تم اللہ سے خوف رکھنے والے متقی بن جاؤ گے. تو روزے رکھنے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے. اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا جو بہت سارے سائنسدانوں کے لیے سمجھنے میں بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے. فرمایا روزہ رکھو تو تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی. ویسے بھی ڈاکٹرز جو جسم کے بھاری ہوتے ہیں، موٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن روزے رکھ لیا کرو تاکہ تمہارا جو یہ زیادہ ویٹ ہے، ایکسیسو ویٹ ہے، چربی بہت جمع ہو گئی ہے، کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا ہے، جس سے آئے دن بلڈ پریشر اور ہارٹ کا اٹیک ہوتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے بھی اس کا انتظام ہوتا ہے. ہر سال المصطفیٰ میں رمضان شریف کے آنے سے پہلے ایک سیمینار منعقد کیا جاتا ہے. اس میں ڈائبٹیز کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، فزیشین بھی ہوتا ہے، اور گردے کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. اور لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ روزے رکھنے کے یہ فوائد ہیں. اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوتا ہے اور بندے سوال پوچھتے ہیں، ڈاکٹرز ان کا جواب دیتے ہیں. لیکن اب یہ تو 1400 سال بعد ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اگر روزے رکھو گے تو صحت پاؤ گے. تو ماشاءاللہ روزے انسان رکھتا ہے، صحت پاتا ہے. مجھے شوگر میں اب یہ 31واں سال ہے. 3-4 سال سے مجھے ڈاکٹرز اپنے طور پر پہلے محبت میں سمجھاتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. میں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے تو روزہ رکھنے کو بہت دل چاہتا ہے. وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو رعایت بھی تو اللہ نے دی ہے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں اچھا چلو میں شعبان کے آخری عشرے میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. ساری رپورٹیں ٹیسٹ کر کے ڈاکٹر کے پاس رکھتا ہوں تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھیں. تو مطلب ہے کہ شوگر کے باوجود بھی، دیگر اور امراض کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر ڈاکٹر سے سمجھ کر اختیار کی جائیں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور روزے رکھنے کی صورت میں صحت انسان کی زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے رمضان شریف کی آمد کے موقع پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ رمضان شریف جو ہے، رمضان بڑا مشہور ہے مامان، اس کا ترجمہ مفہوم، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ رمز کا مطلب ہے جلا دینا. ہمارے گناہ جو ہیں وہ رمضان میں روزوں کے ذریعے سے، رمضان میں روزے کے ذریعے سے ہمارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں. تو جب گناہ جلتے ہیں تو ہم پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رمضان ہر لحاظ سے، اس لحاظ سے بہت برکتوں کا مہینہ ہے. اور پھر رمضان کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، پورا سال ہم وقت کی پابندی کریں نہ کریں، رمضان میں ہمیں وقت کی پابندی کا ایک سبق ملتا ہے. وقت کی پابندی کا درس رمضان دیتا ہے. اور وقت کی پابندی کا درس اس طرح ملتا ہے کہ مثال کے طور پر ہر گھر میں سحری کے لیے لوگ سحری کا وقت ختم ہونے سے گھنٹے، آدھا گھنٹے، پونے گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں. اس کے لیے انتظام ہوتا ہے، الارم رکھے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سب اٹھتے ہیں، مل کر سب سحری کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. تو گھر والوں کا مل کر اس طرح بیٹھنا عام دنوں میں ناشتے میں نہیں ہوتا. الگ الگ اوقات میں بچے ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے ہیں، گھر والے پھر اٹھتے ہیں. جن کو ملازمت پہ جانا ہے وہ الگ اٹھتے ہیں، جن کو کاروبار کے لیے جانا ہے وہ ذرا دیر سے ناشتہ کرتے ہیں. تو ملاقاتیں بھی بہت کم ہو جاتی ہیں. لیکن سحری میں سب وقت پر اٹھتے ہیں. اور سحری کے ختم ہونے کا جو ٹائم مقرر ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے تاکید ہے
کہ آپ کھانا پانی پینا اپنی دوائیں وغیرہ سب سے فارغ ہو جائیں. اب آپ کا الارم بج گیا, سحری کا ٹائم ہو گیا, ٹی وی سے اناؤنس ہو گیا, مسجد سے اناؤنس ہو گیا. اب آپ چاہیں بھی کہ آپ ایک گلاس پانی پی لیں تو نہیں پی سکتے. ایک نظام ہے کہ اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا ہے, آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو یہ ڈسپلن جس کا ہم 11 مہینے پابندی نہیں کرتے, ہر 11 مہینے کے بعد رمضان آتا ہے اور ہمیں ڈسپلن کی اہمیت سمجھاتا ہے کہ ڈسپلن کی یہ اہمیت ہے. پھر اس کے بعد سحری ہو گئی, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, اپنے معمولات کے مطابق کام کیا. رمضان کا یہ ڈسپلن ہے کہ رمضان میں ملازمت پر جانے, کام کاج کرنے, کاروبار پر جانے, گھر واپس آنے, سب کا نیا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے اور ہم ہر سال باضابطہ طور پر اس ٹائم ٹیبل کو ڈسپلن کے مطابق مینٹین کرتے ہیں. پھر اس کا دوسرا پہلو جو سمجھنے کا ہے وہ یہ دوسرا پہلو سمجھنے کا ہے کہ افطاری کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے گھر افطار سے کچھ پہلے پہنچ جائے. اس کے لیے پہنچنے کے لیے حکومتیں بھی انتظام کرتی ہیں کہ روڈ پر ٹریفک جام نہ ہو, جلدی سے جلدی لوگ گھر پر پہنچ جائیں. اور بڑا انتظام رمضان میں افطاری سے پہلے گھر پر کھانے پینے کا سب کا ہوتا ہے اور تقریباً سارے لوگ جن کو گھر میں افطاری کرنی ہے, کسی اور جگہ دعوت نہیں ہے, وہ پہنچ جاتے ہیں, ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں. رمضان میں افطاری سے کچھ پہلے قبولیت دعا کا وقت ہے تو لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پھر وقت مقررہ پر دعا پڑھنے کے ساتھ افطاری کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا افطار کے وقت تھا. اور افطاری کی دعا جو ہے وہ بھی سب پڑھ کر, عام طور پر ذرا خیال نہیں رہتا, ہم گناہ گار لوگ ہیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا خیال نہیں کرتے. لیکن رمضان میں افطاری کے لیے دعا کا سب کو خیال ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہ ڈسپلن کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا. ہمیں ہر ماہ, ہر 11 مہینے کے بعد ایک مرتبہ سمجھایا جاتا ہے, پھر ایک مہینے تک سمجھایا جاتا ہے کہ ڈسپلن کا آپ خیال رکھیں. پھر افطاری کر لی, نماز مغرب پڑھ لی, پھر جیسا جیسا ہر گھر کا نظام ہے, کھانا کھا لیا, بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں, لیکن پھر تراویح میں مسجد جاتے ہیں. عام طور پر عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ رمضان کی برکت کو ذہن میں رکھیں, عام طور پر کم لوگ عشاء کی نمازیں ملتے ہیں. لیکن تراویح کی نماز میں جائیں, میں جس مسجد میں اپنے گھر سے متصل جاتا ہوں تو اس میں پوری مسجد جو ہے عشاء میں بھر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تراویح ہوتی ہے. تراویح میں ایک حافظ قرآن 20 رکعات پڑھاتا ہے, پیچھے اس کے ایک مؤذن جو ہے وہ سننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو پورے رمضان میں سنتے ہیں, اور اکثر مساجد میں جو تلاوت کی گئی, مثال کے طور پر 1.25 پارے کی, تو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں اس کا خلاصہ اردو میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے آج کیا امام سے گفتگو سنی قرآن مجید کو, میں آج ہماری ہدایت کے لیے کیا باتیں کی گئیں جو ہم نے آج حافظ قرآن سے سنی. تو رمضان کی اس طرح بے شمار برکتیں ہیں. اور ایک خاص بات جس کا مشاہدہ آپ خود رمضان میں کر سکتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم گساری کا اور غم خواری کا مہینہ ہے. میں آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں, آپ میرے غم میں شریک ہو جائیں, یہ اس کا مہینہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو جا بجا راشن تقسیم ہو رہا ہے, غریبوں کو دیا جا رہا ہے, جا بجا افطاری تقسیم ہو جا رہی ہے, جا بجا گھروں پر راشن کے تھیلے پہنچائے جا رہے ہیں, جا بجا زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں. مجھے تو ذاتی طور پر سال ہر سال کا مشاہدہ ہے,
اور المصطفیٰ کے ذریعے تو اور زیادہ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ لوگ اتنا لوگوں کی مدد کے لیے پیسہ پہنچاتے ہیں کہ سال بھر کے اخراجات رمضان میں ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے فرمائی کہ یہ غم خواری کا اور غم غساری کا مہینہ ہے، تو اس لیے مجھے آپ کے اور آپ کو میرے غم میں شریک ہونا چاہیے. اگر ہمارا کوئی پڑوسی غریب ہے، اس کے پاس افطاری کا سامان نہیں ہے، اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کوئی جاننے والا رشتہ دار غریب ہے، اس کے پاس سحری کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں انتظام پہنچانا ہمارا فرض ہے، تاکہ رمضان وہ بھی اچھی طرح گزاریں. اگر وہ رمضان کے روزے کے دسترخوان پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے اچھی انواع اقسام کی نعمتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ان نعمتوں کو دینے والوں کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے رمضان میں چونکہ ہر کام کا ثواب 70 گنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھ جاتا ہے. 1-2 رکعت آپ نے فرض پڑھی نا، تو 2 رکعت کی جگہ آپ کو اس کا 70 گنا ثواب ملے گا. تو آپ جو بھی رمضان میں نیکی کا کام کریں گے اس کا ثواب 70 گنا ملے گا. اس لیے رمضان میں بھرپور کوشش ہونی چاہیے. اور اگر جن لوگوں کا ہم نے ماضی میں دل دکھایا ہے، رمضان میں پرسنلی ان کے پاس جا کر رابطہ کر کے ان سے معافی کا طلبگار ہونا، اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا، ماں باپ سے معافی کا طلبگار ہونا. کبھی کبھی ہم اپنے بڑوں کو، کبھی کبھی اپنے چھوٹوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر اس مہینے کے دوران اس تکلیف کی ہم ان سے معافی چاہیں گے تو اللہ تعالی ہم پر بہت کرم فرمائے گا، بہت فضل فرمائے گا. اب رمضان شریف کے مقدس مہینے کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. یہ اللہ کا مہمان آپ کے پاس آ گیا ہے، اس سے محبت کیجئے، اس کو سینے سے لگائیے. آپ نے اگر اس کو سینے سے لگایا تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت انعامات دے کر کے جائے گا. اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ رمضان شریف میں بڑی تعداد میں حرمین شریفین بھی جاتے ہیں، اعتکاف کے لیے بھی مکہ مدینہ شریف کے دونوں حرم شریف میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کے آپ افطاری کیجئے. تو یہ عادتیں اگر ہم رمضان میں سیکھ لیں گے اور 11 مہینے بھی اس پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر جو انتشار، اختلاف، اشتراک، دوریاں موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گی. آپ 365 دن میں سے 29-30 دن نکال دیجئے، باقی 335 دن اگر آپ دیکھیں تو بس میں سفر کرتے وقت، ویگن میں سفر کرتے وقت ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن رمضان ہو اور افطاری کا ٹائم ہو تو لوگ کچھ نہ کچھ کھجور، کچھ سموسے، کچھ فروٹ پلاسٹک کی تھیلی میں لے کر جاتے ہیں اور جیسے اذان ہوئی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو افطاری کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان تو ہمیں یہ نعمتیں دے کر جا رہا ہے، ان نعمتوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کی رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے اور رمضان میں اللہ تعالی سے ہم وعدہ کریں کہ اب انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد بھی نیکیوں کے اس کام کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. میں تمام K21 کے سامعین اور ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھو انوار